بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوہ عورت سے شادی کرنا کیسا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ایک کے علاوہ سب بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین تھیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 شوہروں سے بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں عورتوں کا عام طور پر اور مظلوم عورتوں کا خاص طور پر بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بیوہ عورت کی خبر گیری کرنے والے کے لیے کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے علاوہ کسی اور کمانی سے نکاح نہیں کیا، یعنی آپ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات سی بات ہیں، یعنی کسی کا شوہر فوت ہو چکا یا کسی کو طلاق ہوئی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ کنواری کے ساتھ نکاح کرنا افضل اور سیبہ بیوہ سے جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی اخیر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ اس حدیث میں کسی بھی حسین یا حسب نسب والی یا مالدار خاتون سے نکاح کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی ہے کہ لوگ شادی کے لیے ان 4 مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ تو حسن کو تلاش کرتے ہیں، اور کچھ اچھا خاندان، اور کچھ مال کے بھوکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں اسی آخری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور فرمایا اگر تو دیندار شادی نہ کرے تو تمہارے ہاتھ خاک آلودہ کرے گی۔ اس حدیث کا صحیح معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے متعلق بتلایا ہے کہ وہ شادی کرتے وقت کیا کرتے ہیں، تو عام طور پر انہیں 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے ہاں آخری چیز دینداری ہے۔ رہنمائی کے طالب تم دیندار کو ہی پسند کرنا کہ تمہیں اسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر بیوہ عورت دیندار ہے اور آپ اس کو پسند بھی کرتے ہیں تو اس سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔